اسلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی عمر 180 سال کی تھی. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے، یعنی ان کی پرورش کرتے تھے. ان کے پاس گئے ہیں ایک دن اچانک کمرے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا مریم کے پاس وہ پھل ہے جو کہ پورے مکے میں نہیں ہے. اب دیکھیں کہ مکے میں پھل نہیں ہے تو ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کمرہ تو باہر سے لاک تھا. وہ آج کل کی لڑکی تھوڑی نہ تھی جس کو کوئی چوری چھپے پکڑا گیا. کمرہ تو باہر سے لاک تھا. اب جب جنہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا مریم یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، مجھے اللہ نے دیا ہے. اب انہوں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے دعا مانگی، اللہ اگر مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو تیرا ذکریہ بھی بے موسمہ ہو گیا ہے، یعنی بانج ہو گیا ہے، اس کے بال وائٹ ہو گیا ہے، بیوی میری بانج ہو گئی ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، تو میں بھی بانج جو ہوتا ہے نا وہ کھرکھری لکڑی جو ہوتی ہے نا جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر. تو میری بیوی جو ہے اب ظاہر ہے جو لکڑی جل کے سوا بن گئی ہے، راکھ بن گئی ہے، وہ تو دوبارہ کچھ کام نہیں نہ آ سکتی. جو تھوڑی سی جلی ہوگی تو وہ تو ہمارے پھر کام آ سکتی ہے، لیکن جو لکڑی بالکل ہی جل گئی ہے تو اس کو بانج کہتے ہیں. کہتے ہیں میری تو بیوی بانج ہو گئی ہے، لیکن دعا کی تو اللہ نے ان کی فوراً دعا قبول کر لی، اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دے دی، اور کہا کہ جو بیٹا تمہیں دوں گا اس کا نام یحییٰ ہوگا، وذکریا و یحییٰ، ان کا بیٹا اس کا نام یحییٰ ہوگا. نام بھی اللہ نے خود رکھا، 120 سال کی عمر میں دینے کے بعد نام بھی خود رکھا، اور ایسا بیٹا ہوگا جو نبی بھی ہوگا. اب اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے. کون سی عورتیں؟ یہ جو مطلب کہ دوسری عورتیں ہیں، یہ والی بے حیائی کرنے والی عورتیں نہیں، عام عورتوں کے پاس، یعنی ان کے اندر وہ بات نہیں تھی، وہ عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے. اور ان کے بعد ہے عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے، یہ کزن تھے دونوں آپس کے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ان کی خصوصیات آپ پڑھ چکے ہیں 7ویں اس بارے میں کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، دسترخوان ان کے کہنے پہ اللہ نے نازل کیا، ان کے یہ معجزے تھے. اور یہ ماں کے باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے. ان کی مثال اور آدم علیہ السلام کی مثال ایک ہی ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ایسی جب کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں عیسیٰ کا باپ دکھا دیجئے، بتا دیجئے کون ہے، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا باپ تو کوئی بنایا ہی نہیں تھا، اللہ کو تو مشکل ہی کوئی نہیں. اب وہ آگے سے آپ سے یہ سوال کرنے والے تھے کہ بغیر باپ کے کیسے ہو گیا، پھر آپ مانے کہ مریم سے ہی نہیں ہے، وہ آپ سے یہ کہنے والے تھے. لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں کہا، آپ نے آگے سے کہا تم مجھے آدم کا باپ دکھا دو، میں تمہیں مریم کا عیسیٰ کا باپ دکھا دوں گا، بتا دوں گا. اب وہ خاموش ہو گئے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور اس کے بعد الیاس علیہ السلام ہے، یہ بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں. اس کے بعد کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، پیغمبروں میں سے تھے. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ذبح کیے جانے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ